الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیائی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ یہ گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے، فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ مثلا شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی اور مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کا استعمال عام ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کا کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے ان نقصانات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل، اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ اس طرح اس آیت میں شراب اور جوئے کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا، تاہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز چاہے وہ کتنی ہی بری ہو، کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، اور لوگ بعض فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے، توازن کیا ہے۔ خاص طور پر دین و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات اور مفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کی خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے یا پھر یہ حکم ابتدائی اسلام میں دیا گیا کہ جس پر فریضہ زکوٰۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا تاہم افضل ضرور ہے، جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر گرا نہ گزرے۔ اسلام نے یقیناً انفاق یعنی خرچ کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے، لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا جائے کہ ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خبر گیری اور ان کی ضروریات کو مقدم یعنی پہلے رکھنے کا حکم دیا ہے، دوسرے اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا کہ کل کو تمہیں یا تمہارے اہم خاندان کو دوسرے کے آگے دستے سوال دراز کرنا پڑ جائے، یعنی ہاتھ پھیلانا نہ پڑ جائے۔ تو یہ کہا گیا کیا خرچ کرنا ہے؟ خرچ یہ کرنا ہے کہ آپ کی ضرورت کے زائد جو چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ حکم دیا گیا، لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے، خود بھی تنگی میں نہ آ جائے اور آپ کی وجہ سے کوئی اور تنگی میں جو آپ کے کفالت میں ہے، آپ کی ذمہ داری میں ہے، یعنی بچے وغیرہ ہو گئے، یہ سارے لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں کہ لوگوں سے مانگتے پھرے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔